बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अगर हम अपना मुआज़ना दुनिया के 100 अरबपति अफराद से करें तो ये अफराद सिर्फ़ दौलत और असासों के एतबार से ही खुशकिस्मत नहीं, बल्कि इनमें अक्सर जदोजहद और कामयाबियों की दास्तानें अपने अंदर समोए हुए हैं। माहिरीन ने जब इन अफराद को करीब से देखा तो ये जानने की कोशिश की कि ऐसे अफराद में कौन सी आदत मुश्तरक हैं। तो उन्होंने इन अफराद में चंद ऐसी आदतें मुश्तरक पाईं जिन्होंने इन अफराद को अरबपति तक बना दिया। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन का कहना है कि अगर एक आम अफराद भी ये आदत अपना ले तो वो भी अरबपति ना सही लेकिन अपनी ज़िंदगी को काफ़ी दर्जे तक बेहतर बना सकता है और अपने माली हालात में काफ़ी हद तक बेहतरी देख सकता है। तो आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको कामयाब तरीन अफराद की चंद मुश्तरक आदत के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं सरप्राइजिंग फैक्ट्स उर्दू, तो चलें शुरू करते हैं। सुबह सवेरे उठना। माहिरीन का ये शर्तिया कहना है कि हम अगर अपना मुआजना दुनिया भर के 100 अरबपति अफराद से करें तो हमें बड़ा फ़र्क ये नज़र आएगा कि जिस वक्त हम अपनी थकान दूर करने के लिए टीवी देख रहे होते हैं, रात का खाना खाने के बाद गपशप या किसी और सरगर्मी में मसरूफ़ होने के बाद हमारा जी कुछ खाने का चाह रहा होता है, ये अफराद जिन्हें दुनिया की हर आसाइश दस्तयाब है सो चुके होते हैं। वो अपनी तवानाई और वक्त के भरपूर इस्तेमाल के लिए ही ऐसा करते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि कामयाब ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं तो सबसे पहले हमें सहर खेज़ी की आदत अपनाना होगी। हमारे यहाँ तो ये मिसल मशहूर है, जो सोता है वो खोता है। दिन ही जब देर से शुरू होगा तो रात को जल्दी आने से कोई रोक नहीं सकता। फिटनेस शर्त है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत जैसी कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस हकीकत को समझना हरगिज़ मुश्किल नहीं। रुपए पैसे कमाए जा सकते हैं मगर सेहत नहीं। ये तो मुमकिन है कि आपके दिल पर बनी जेब पैसों से भरी हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये इलाज दिल के लिए मददगार साबित हो। इसलिए जो चीज़ दोबारा हासिल ही ना की जा सके उस पर किसी दूसरी चीज़ को तरजीह देना हरगिज़ सही नहीं। वक्त और सेहत ऐसे ही असासे हैं जिनके गंवाने का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब ये मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह हमारी दस्तरस से दूर हो जाते हैं, तो हमें तब जाके इनकी अहमियत का एहसास होता है। माहिरीन का कहना है कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ अपनी जगह, लेकिन हमारे सर पर अरबों डॉलर की मनसूबाबंदी का बोझ नहीं होता। कारोबारी अफराद की तरह पेचीदा डीलिंग और नित नए कारोबारी मसाइल का सामना नहीं होता, लेकिन इन तमाम तर मसाइल के बावजूद इनमें से कितने अफराद हैं जो वर्जिश के लिए वक्त निकालते हैं। कामयाब फ़र्द की हैसियत से दुनिया में पहचान बनाने वाले अफराद की गालिब अक्सरियत के रोज़मर्रा मामूल में वर्जिश शामिल होती है। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है और कामयाबी की दौड़ में शरीक होने के लिए भी फ़िटनेस शर्त है। हमेशा दिल की नहीं मानी जाती। मुस्तकबिल के हवाले से ख़दशात और अंदेशों का शिकार कौन नहीं होता। इंसान अंदेशों में घर का सोचने की बजाय एक अनजाने खौफ का शिकार हो जाता है और हर कोई इस कैफियत से दूर रहना चाहता है। माहिरीन कहते हैं कि खौफ से छुटकारा मुमकिन नहीं, लेकिन आप डरने की महारत हासिल कर सकते हैं। मुराद इससे ये है कि जो अंदेशे और ख़दशात आपको दरपेश हों उनसे घबराने की बजाय उनका ठंडे दिलो दिमाग से जायज़ा लेकर हल की तरफ बढ़ना ही महारत है। माहिरीन के मुताबिक ऐसा नहीं कि कामयाब अफराद को मुस्तकबिल के ख़दशात का सामना नहीं होता, बल्कि वो भी परेशानियों का शिकार होते हैं, लेकिन इनकी कामयाबी यही है कि वो इस कैफियत को ज़्यादा देर तक ख़ुद पर तारी नहीं रहने देते। जब शकूक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तभी तो फ़ैसला साजी का इम्तिहान शुरू होता है। लंच का 1 घंटा। बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का शुमार आलमी सतह के कामयाब तरीन सियासतदानों में से होता है। उनके बारे में उनकी एक दोस्त ने लिखा है कि मैंने कभी चर्चिल को कैलूले का नागा करते नहीं देखा, और हमेशा जब वो कैलूला करके दोबारा काम की तरफ लौटते तो मैं ये समझ जाती थी कि अब चर्चिल के पास कोई नया आइडिया ज़रूर होगा। माहिरीन लिखते हैं कि दुनिया के जिन कामयाब तरीन अफराद को उन्हें करीब से देखने का इत्तफाक हुआ है, उनमें से अक्सर लोग दोपहर के खाने के लिए कम अज़ कम 1 घंटा ज़रूर वक्फ़ा करते हैं।
اس 1 گھنٹے کے وقفے کا مقصد اچھی طرح کھانا پینا یا ادھر ادھر مٹر گشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کی بہترین کارکردگی کے لیے یہ وقفہ کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ مستقبل پر نظریں جما کر ذہن کو یکسو کیے کوئی کام کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کی طبیعت اکتا جاتی ہے، مزاج میں تلخی تحلیل ہونے لگتی ہے اور دماغ کا یہ جنجال سر کے درد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ وقفہ یکسوئی برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت کارآمد ہے۔ آرام بہرحال ضروری ہے۔ کام کے طویل دورانیے میں ہلکی پھلکی چہل قدمی سورج کی روشنی میں اور تازہ ہوا میں گزرے چند لمحات آپ کی توانائی کو دوبارہ جمع کر دیتے ہیں۔ کام ختم کرنے کا صحیح وقت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیر تک کام کرتے ہوئے ہم زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کام مکمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ دیر تک کام میں الجھے رہنے والے افراد کے لیے اگلا دن سکون کا نہیں ہوتا، بلکہ انہیں یہ احساس گھیر لیتا ہے کہ شاید گزشتہ روز کی جانے والی ساری محنت رائگاں گئی اور کام جوں کا توں ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ کام کے اس ناتمام سلسلے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ اس کا وقت مقرر کر دیجیے۔ مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد نہ تو کوئی کام اور نہ اس سے متعلقہ کوئی چیز آپ کی مصروفیت کا حصہ ہونی چاہیے۔ وقت کی اس حد بندی سے آپ زیادہ منظم انداز میں اپنے امور سر انجام دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، جو دیر تک کام کرتے ہیں وہ دراصل وقت پر کام نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے زیادہ وقت دینے کی بجائے پورا وقت دینے کا طریقہ آزمائیں۔ بڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ملازمت یا کاروبار کی شروعات کرنے والے عام طور پر جس عادت کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ آپ نے کالج یا اسکول میں ایک خاص دورانیے تک تعلیم حاصل کی، مختلف درجے پاس کیے اور اس کے بعد کتابوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ عمل اس وقت تک نہیں رکنا چاہیے جب آپ اپنے لیے سال بھر کے لیے کم سے کم آمدنی کا ہدف حاصل نہ کر چکے ہوں۔ انسان ہر دم کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ سیکھنے کے اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ذہنی سرگرمی ضروری ہوتی ہے، اور مطالعہ ایک ایسی ذہنی سرگرمی ہے جو نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے بلکہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی پروان چڑھاتی ہے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ماضی میں اپنے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی غلطیوں پر نظر رکھیں۔ ایسی کتابیں تلاش کریں جس میں کسی نے اپنی ناکامیوں سے حاصل ہونے والے اسباق ذکر کیے ہوں، تاکہ وہ غلطیاں آپ نہ دہرائیں۔ مطالعے کی مدد سے آپ یہ جان پاتے ہیں کہ کون سا قدم آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور کون سی راہ منزل کی طرف نہیں جاتی۔ مطالعے کی مدد سے آپ زندگی کی بہترین اقدار سے روشناس ہوتے ہیں، دوسروں پر گزرنے والے تجربوں میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کو زندگی کی وسعتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی بامعنی ہونے لگتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر زندگی کو معنی ملنے سے ہی ان چیزوں کی حیثیت بنتی ہے جنہیں ہم زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان عادتوں کے ساتھ ہمیں ایک اہم ترین بات یہ بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے، شاید دولت تو ہم حاصل کر لیں لیکن کامیابی کسی اور ہی دنیا کا نام ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی فیملی سے محبت کے رشتوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک مشہور انگریزی ناول کا مکالمہ ہے کہ اپنی فیملی کی قدر کرنے والا ہی دراصل آدمی ہوتا ہے۔ تو بڑا آدمی بننے کی خواہش رکھنے سے پہلے آدمی بننے کی جستجو بہت ضروری ہے۔ زندگی کو یہ معونیت مطالعے سے ہی ملتی ہے۔ نیا آئیڈیا ضروری نہیں۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں نت نئے آئیڈیاز کی بھرمار ملتی ہے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہوں تو انٹرنیٹ ایک ایسا مشیر ہے جو آپ کو راہ سمجھانے کی بجائے آپ کو راہ سے بھلا بھی سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر نیا آئیڈیا قابل عمل ہو۔ اسی طرح کاروباری داؤ پیچ آپ کتابوں یا اس موضوع پر انٹرنیٹ سے ملنے والے مواد سے حاصل نہیں کر سکتے۔ کئی مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں کاروبار کے لیے مواقع زیادہ ہیں، جلد ترقی ممکن ہے، لیکن انسان کام تو وہی کرتا ہے جو وہ کرنا جانتا ہے۔ اس لیے کامیاب ترین افراد نے ہمیشہ وہی کام کیا جو وہ کرنا جانتے تھے۔ کسی دانشور کا قول ہے، اگر بہت سا کام کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، وہ یہ کہ ایک ہی کام کرو۔ اسی اصول کو اپنا کر کامیاب لوگ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جدوجہد سے ترقی کی منزلیں طے کرنے والے ان افراد میں یہی خصوصیت دیکھی ہے کہ وہ مسلسل کوشش سے جس کام کی مہارت حاصل کرتے ہیں اسے ہی اپنا کر اپنا کیریئر بناتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ کسی تالاب کی تہہ میں قیمتی موتی ہوں مگر آپ تیرنا نہیں جانتے اور آپ کو معلوم ہو کہ اس کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کی تہہ میں جا کر واپس آنا شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس تالاب کی تہہ میں موجود اربوں روپے کا قیمتی خزانہ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ایک ایسا بااعتماد تیراک ڈھونڈیں گے جو یہ کام کر دے، یا خود غوطہ خوری سیکھیں گے، ورنہ تالاب میں لگائی گئی چھلانگ آپ کی آخری چھلانگ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ناظرین، آپ جو بھی کاروبار کریں پہلے اس کاروبار کو اچھی طرح سیکھ لیں اور پھر اسی کاروبار پر توجہ دیں۔ غلطیوں کا اعتراف۔ جو اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، کامیابی ان کے قدم کبھی نہیں چومتی۔ غلطیاں وہی کرتے ہیں جو کچھ سیکھنے کی لگن رکھتے ہیں، اور کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے ہیں۔ اپنے غلطی کو غلطی سمجھنا انتہائی دانشمندی کا ثبوت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی ماضی میں کی گئی غلطیوں سے لازمی سیکھیں اور انہیں کبھی نہ دہرائیں۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔